فیصل آباد سے بھائی عبد الحمید قاسمی صاحب نے سوال لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مفتی صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارے محلہ میں ایک خاتون ہے، سن 2010 میں اس کا نکاح محمد شعیب نامی ایک شخص سے ہوا۔ نکاح عاقدین کے والدین کی رضامندی سے ہوا۔ میاں بیوی میں تعلق بھی اچھا تھا۔ 2018 میں محمد شعیب کام کاج کے سلسلہ میں کسی دوسرے ملک میں گیا، لیکن جہاں جانا تھا وہاں بھی نہ پہنچ سکا اور گھر بھی واپس نہیں آیا۔ گھر والوں نے اپنی پوری کوشش کی، لیکن محمد شعیب کا کچھ پتہ نہ چلا۔ اب خاتون کا بغیر خاوند کے رہنا مشکل ہے۔ اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیونکہ اس دور میں معاش کا مسئلہ سب سے پریشان کن ہوتا ہے۔ اس کے بعد بھی کئی معاملات میں شعیب کی زوجہ پریشان ہے۔ ایسی صورت میں شریعت اسلامیہ ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ وضاحت فرما دیں۔ عبد الحمید: جی میرے محترم بھائی، یہ مفقود کا مسئلہ ہے۔ تو یہ شعیب کی زوجہ جو مذکورہ مسئلہ ہے، یہ زوجہ مفقود ہے، اس کا خاوند گم ہو گیا، لاپتہ ہو گیا۔ تو شریعت نے ہمیں یہاں لاوارث نہیں چھوڑا، شریعت نے ہماری پوری رہنمائی کی ہے، ہمیں ترتیب بتائی ہے کہ ایسی صورتحال میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ میرے محترم بھائی، اس مسئلہ کو حل کرنے کے لیے اس خاتون کو چاہیے کہ یہ عدالت میں جائے، مسلمان جج کے پاس جا کر سب سے پہلے اپنا نکاح ثابت کرے کہ میرا محمد شعیب سے نکاح ہوا تھا۔ اگر بیعینی ہی وہی گواہ موجود ہوں جو نکاح میں گواہ تھے تو سب سے اچھا ہے، وگرنہ جو لوگ وہاں موجود تھے اگر موجود نہ تھے تو لوگوں کو، محلے والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں فلاں کی بیوی ہے، تو یہ گواہی بھی کافی، شہرت بھی کافی ہو جائے گی یہاں۔ تو یہ لوگ جا کر گواہی دیں کہ یہ مذکورہ خاتون، یہ محمد شعیب کے ساتھ اس کا نکاح سن 2010 میں ہوا تھا، اور تاحال یہ جب سے یہ محمد شعیب کام کاج کے سلسلہ میں گھر سے گیا تھا تب تک یہ اسی کے نکاح میں تھی۔ یعنی نکاح کا ثبوت اور نکاح کے قائم رہنے کا ثبوت یہ اس کے ذمہ ہے، محمد شعیب کی بیوی کے ذمہ ہے۔ جب یہ معاملہ پورا ہو جائے تو پھر جج جو ہے وہ 4 سال تک تگ و دو کرے گا، کوشش کرے گا کہ محمد شعیب کا کوئی اتا پتہ لگے، کہیں سے اس کا پتہ چل جائے۔ وہ جدید سورسز کو بھی استعمال کرے، جدید ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کر سکتا ہے، کسی طریقے سے اس بندے کا پتہ چل جائے کہیں سے کہ یہ زندہ ہے یا نہیں۔ اگر اس کی خبر مل جائے، معلوم ہو جائے کہ زندہ ہے یا فوت ہو چکا ہے تو حکم واضح ہو جائے گا۔ اگر پھر بھی کوئی پتہ نہ چلے تو اس کے بعد قاضی اس کے فوت ہونے کا حکم لگا دے گا کہ بندہ فوت ہو گیا، یہ زوجہ جو ہے، یہ زوجہ مفقود جو تھی، یہ اب بیوہ شمار ہوگی۔ اور پھر اس کے بیوہ ہونے کے بعد وہ 4 ماہ 10 دن جو عدت وفات ہوتی ہے یہ گزارے۔ 4 ماہ 10 دن عدت وفات گزارنے کے بعد یہ اپنا نکاح کسی دوسرے شخص سے کر لے۔ اس میں پھر آگے 2-3 صورتیں اور بنتی ہیں، میں وہ بھی یہیں عرض کر دیتا ہوں اگرچہ ویڈیو کچھ لمبی ہو رہی ہے، کہ عورت کے حال بھی مختلف ہوں گے۔ یا تو یہ عورت صرف معاش کی وجہ سے پریشان ہوگی، یا پھر معاش کے ساتھ کوئی جنسی معاملات بھی ہوتے ہیں، ضرورت انسان کی ہوتی ہے، وہ بھی پریشان ہوگی، اس وجہ سے پریشان ہوگی، یا عصمت عزت کا خطرہ ہے۔ یہ 3 طرح کے الگ الگ معاملات بنتے ہیں، ان کو میں یہیں مختصر عرض کر دیتا ہوں۔ اگر یہ خاتون معاش کی وجہ سے پریشان ہو کہ نان نفقہ کا کوئی بندوبست نہیں، اس کے کمانے والا کوئی بھی نہیں، اس کو کھلانے والا کوئی بھی نہیں، اور یہ پردے میں رہتے ہوئے عزت اور عصمت کے ساتھ کما نہیں سکتی، تو اگر ایسی صورت ہے تو ایسی صورت میں یہ جج کے پاس جائے گی، اور جج اس کو 1 ماہ کا حکم دے گا کہ 1 ماہ کے انتظار کے بعد یہ فسخ نکاح کا جو ہے وہ آرڈر دے دے گا اور یہ آگے نکاح کروا سکے گی۔ اگر ایسی صورت نہیں ہے بلکہ کھانے پینے کا انتظام ہے، لیکن
شہوت کا غلبہ ہے، بغیر خاوند کے رہنا یہ مطلب نہیں رہا جاتا، اور زنا میں مبتلا ہونے کا شدید خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں جج جو ہے 1 سال کے انتظار کا حکم کرے گا، اور 1 سال کے بعد یہ اپنی عدت گزار کر آگے نکاح کر لے گی۔ اگر ایسی صورت نہ ہو، نہ عزت عصمت کا خطرہ ہے، نہ کھانے پینے کا کوئی معاملہ ہے، تو پھر 4 سال پہلے والی جو آپ کو بتا دیا گیا کہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق ہم نے اس عمل کو اختیار کیا، تو 4 سال کے انتظار کے بعد یہ جج جو ہے وہ تنسیخ نکاح پھر بھی صرف 4 سال کی تگ و دو کے بعد بھی کر سکتا ہے، کہ 4 سال کی تگ و دو کرے، کوشش کرے۔ جب 4 سال تک بھی کوئی معلومات نہ ہو تو فوراً بھی یہ مطلب اس کو مردہ تصور کیا جا سکتا ہے اس شخص کو، اور اس کی زوجہ کو کہا جائے گا کہ 4 ماہ 10 دن وفات کی عدت کاٹے اور آگے نکاح کر لے۔ اس میں ایک ساتھ یہ بھی بات ملا لیں کہ اگر اسی جج کے ساتھ اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی لے لیا جائے تو زیادہ اچھا ہے، اس کے ذریعے سے اس کا تحریر مل جائے کہ جی واقعتاً جج نے یہ ایسا لکھ دیا کہ یہ بندہ مردہ تصور کیا جائے، تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ السلام۔